بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان, آیا نمبر 63 onwards we have the section جس میں عباد الرحمن کی خصوصیات کا ذکر ہے, servants of the most merciful. اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے, عبداللہ اور عبد الرحمن, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہ نام اپنے بندوں کے رکھے جائیں. تو یہاں پہ پلورل میں عباد ہے, اور عباد الرحمن کون لوگ ہوتے ہیں, ان کی کیا کوالٹیز ہیں, رب تعالیٰ کو ایسے لوگ کیوں پسند ہیں, اینڈ ہاؤ وی کین بی ون آف دم. آج کا ہمارا لیسن اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو ہم نے فرسٹ جو آیا 63 کی تھی اس کو ہم نے 3 ایلیمنٹس میں یا سیگمنٹس میں دیکھا تھا. پہلی چیز ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ عباد الرحمن جب کہا جا رہا ہے تو اس پہ ہم نے ریفلیکشن کی تھی کہ اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے, اور یہاں سے لے کر سورۃ الفرقان کے اینڈ تک جو کوالٹیز آ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ اہم کیوں ہیں. پھر ہم نے یمشون علی الارض حونا کی بات کی تھی, اور اس میں ہیوملٹی کی بات تھی کہ انسان چلتا کس طرح سے ہے. مگر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یمشونا میں دونوں ہی چیزیں انوالوڈ ہیں جی. یمشونا میں واک بھی انوالوڈ ہے, گیٹ بھی انوالوڈ ہے کہ کس طرح سے انسان چلتا ہے, مگر اس کا اگر وسیع تر میننگ لیا جائے تو ہر طرح کی موومنٹ انوالوڈ ہے. فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی انسان جب جاتا ہے تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو وین یو گوئنگ ٹو فیچ واٹر, وین یو گوئنگ ٹو میٹ somebody, وین یو ڈوئنگ سم فزیکل ایکٹیویٹی, آپ وضو کرنے جا رہے ہیں, آپ بازار سے کچھ خریدنے جا رہے ہیں, اٹ از آلسو ان اے براڈر سینس موومنٹ ان لائف. اور اس سے اس کا معنی اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جب وہ چلتے ہیں, ظاہر ہے فرسٹ میننگ پرائمری میننگ وہی ہے, لیکن جب وہ چلتے ہیں اور وہ زندگی میں جو دوڑ دھوپ ہماری ہوتی ہے, ہم لوگ کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا کہ our lives are like we are on a treadmill, ہم چلے جا رہے ہیں, one thing leads to another, and that's the beauty of life. کیونکہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اتنی مصروفیت ہے, ہم میں سے اکثر کہتے ہیں so busy, don't ask, ٹھیک ہے. یہ ایک ایونچوئل چیز ہوتی ہے. جب ہم بڑھاپے کی طرف پہنچتے ہیں یا ہماری زندگی کے وہ سٹیجز ہوتے ہیں جب کرنے کو کام زیادہ نہیں ہوتا, پھر بندہ کہتا ہے اب کیا کروں, اب پرپس کیا ہے میری زندگی کا. تو سبحان اللہ, یہ جو موومنٹ کا ٹائم ہے نا ہمارا, فرام ون اسٹیج آف بینگ ٹو اندر, اس کو مزید براڈر سینس میں اگر آپ لیتے ہیں میٹافورکلی, تو یہ موومنٹ ہے زندگی کے ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج تک بھی. اور ان تمام اسٹیجز میں ہیوملٹی, ایجز, انکساری, نرمی, یہ سارا کچھ شامل ہے. حونن ایک کنسسٹنٹ تھیم ہے اور ایک کنسسٹنٹ کوالٹی ہے, ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ نرمی اپنے اندر رکھنا, اپنی باڈی لینگویج میں رکھنا, اور اپنی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں رکھنا. تو جو ایج کی سٹیجز ہیں ان میں بھی بیٹی کا رول ایک سٹیج پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہن کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے, فرینڈ کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک سٹیج پہ وائف کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک سٹیج پہ ماں کا رول, اینڈ دین the previous roles don't really end, alhamdulillah, they more and more just keeps adding to it. اور اس سب میں حونن, اور ہم نے اس کوسچن کے ساتھ بات کو اینڈ کیا تھا کہ کیا چل رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی جگہ انٹر ہوتے ہیں تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. از اٹ اے سیٹل پریزنس, از اٹ اے کمفرٹنگ پریزنس, اور از اٹ اے پریزنس دیٹ میکس پیپل
ویری کیئرفل کاشیس، اور ہمارا کیا امپیکٹ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. ہونا جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے یہ بھی بات کی تھی ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک رویہ ہے. ہونن حینن، پھر اس میں ہم نے احادیث بھی الحمدللہ دیکھی تھی کہ گھبراہٹ، حریص قریب، ہبڑ دبڑ، یہ والی کیفیت نہیں. ہونن میں حلم شامل ہے، میلونس شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا تعلق یمشونا سے کیا ہے؟ جب آپ دنیا میں موومنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، and this is where interaction with people comes in. ہیوملٹی کے ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ کو پرووک کیا جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ عباد الرحمن کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سلام 2 سٹیجز پہ ہوتا ہے. ہم لوگ کا کلچرلی جس طرح سے ہے کہ جب ہم کسی سے اٹس اے پوائنٹ آف انٹری، جب آپ کسی سے آغاز کرتے ہیں بات کا، اٹس اے پوائنٹ آف اسٹارٹنگ اے کنورسیشن اور اے میٹنگ، تب ہم کہتے ہیں السلام علیکم. پر جو سنت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ آف ایگزٹ، یعنی جب آپ خدا حافظ کہتے ہیں، ہم لوگ یا اللہ حافظ کہتے ہیں، اس وقت بھی السلام علیکم ہے. یہاں پر جو اینڈ آف میٹنگ ہے اس پوائنٹ کا ذکر کیا گیا ہے. قالو سلامہ کہہ کر اس جگہ سے ہٹ جانا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہی سوچیں گے کہ جب آغاز ہو رہا ہے ایک میٹنگ کا اور اگلا مجھ سے لڑ رہا ہے یا مجھے پرووک کر رہا ہے، میں اس وقت کہہ رہی ہوں السلام علیکم اگر میں وہیں موجود ہوں. نہیں، یہاں پر یہ سمجھنے سے یہ بھی آپشن ہے کہ اگر لگ رہا ہے کہ یہاں پر جھگڑا بڑھ جائے گا تو آپ وہاں سے موو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک کانسیپٹ جو خوبصورت ہمیں مل رہا ہے اور ایک لفظ جو آج کے زمانے میں بہت استعمال کرتے ہیں وہ باؤنڈریز ہے. اور یہاں کسی حد تک باؤنڈریز کی بھی بات کی جا رہی ہے. باؤنڈریز اس طرح نہیں کہ جو اللہ نے خون کے رشتے بنائے ہیں یا جن رشتوں کو نبھانے کی رب نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیا جائے، مگر مثلاً ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، بچہ ہے، گھر میں لوگ ہیلپ، ہماری ڈومیسٹک ہیلپ ہے، لگ رہا ہے اگر معاملہ بڑھ رہا ہے تو اس وقت قالو سلام. ٹھیک ہے. اچھا، اس لفظ سلامہ کو ہم پکڑ کے رکھیں گے کیونکہ ٹورڈز دا اینڈ ہم یہ دوبارہ دیکھیں گے کہ لفظ آ رہا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہم نے بات کی تھی کہ یبیتون کیا ہے. یبیتون بیت سے ہے. ٹھیک ہے. اور بیت گھر، وہ جگہ جہاں آپ رات گزارتے ہیں. تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ رات کی عبادت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اس کا پیورسٹ میننگ تہجد کا لیا گیا ہے یا قیام اللیل کا لیا گیا ہے، جو تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں رب کو تنہائی میں. مگر اس میں علماء نے عشاء اور فجر کو بھی شامل کیا ہے کہ وہ بھی ریلیٹیولی تنہائی والی عبادات ہیں یا عبادات کے اوقات ہیں. ٹھیک ہے. بٹ پرٹیکولرلی اس کو اگر آپ لے لیتے ہو with the meaning of تہجد، تو ہم سمجھ کیا رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہوگا پھر پچھلی آیت سے. اور عباد الرحمن کی آپ جیسے ایک تسبیح میں دانے پروتے ہیں، اس طریقے سے ایک کوالٹی جو ہے وہ دوسری خصوصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ سبحان اللہ قرآن کا ربط ہے. That's the beauty of it. So where do you get that power, that self-restraint, that self-control کہ جب اگلا لڑ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ حوصلہ ملا کیسے؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہے آیا نمبر 64 سے؟ آف کورس. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جب اللہ سے تنہائی میں بات ہوتی ہے تو وہ کائنڈ آف
शेक करके आपकी प्रायोरिटीज को स्ट्रेटन आउट कर देता है. बड़ा ऑड सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन बिकॉज वी आर विमेन एंड वी यू नो वेल मेन शुड डू इट टू, बट वी एंड अप जो बहुत हम खाना समेट रहे होते हैं, और आपने कभी देखा होगा कि डिश के एक साइड से आप निकालते हैं ना, तो एक साइड खड़ी हुई होती है, और फिर आप उसे ऐसे शेक करते हैं या चमचे से फैलाते हैं, वो पूरा इवन आउट हो जाता है. तहज्जुद डज दैट, वो हमें इवन आउट कर देता है. वो जो वक्त अल्लाह के साथ गुजार रहे होते हैं, हमारी तरजीहात दोबारा ठीक हो जाती हैं, हम सेटल हो जाते हैं. ठीक है, ये जो ताकत है कालू सलामा की, और नरमी और शोइंग ऑफ और रियाकारी से दूर रहना, एरोगेंस से दूर रहना, ये तभी मिलती है जब रब से जो ताल्लुक या कुर्ब है, दैट्स you know you're in sync with what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you. और इसको what came before the chicken or the egg, या कौन सी चीज पहले आ रही है, उलमा ये भी कहते हैं कि तहज्जुद नसीब भी उसी को होगा जो दिन के वक्त झगड़े से खाली रहे, और दूसरी तरफ ये है कि जो तहज्जुद पढ़ेगा उसे ये नसीब होगा कि वो दिन को झगड़े से खाली रखे. ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जो मैंने आपको कोट बताया था इब्राहिम इब्न अदहम का, कि दिन में गुनाह ना करो, अल्लाह ताला रात में तुम्हें क़यामुल लैल पढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजाज है जो गुनाहगार को नहीं मिला करता. अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बंदा ऐसे सोच रहा होता है मेरी नींद नहीं हुई, मेरी थकन नहीं है, हम लोगों को आदत नहीं. बंदा किसी को तहज्जुद गुजार को देख के, आपने सुना होगा कई दफा हम कह भी रहे होते हैं वो बड़ी नेक है. Well, it actually has a link. You know how it is. आपने बहुत सुना होगा बिजनेस मैटर्स में पैसे से पैसा प्रोड्यूस होता है. यस, जाहिर है पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे और कमाओगे, तो उससे और कमाओगे. Well, guess what? That's how deeds are. नेकी से नेकी से नेकी से नेकी से वो चलता चला आता है. And what does गुनाह do? एक से दूसरे से तीसरा से चौथा से पांचवा, ये सब इंटर रिलेटेड है. तो सबसे पहले तो अपने आप को इबादुर रहमान की कैटेगरी में बंदा ले आया, लाने की एटलीस्ट कोशिश शुरू कर दी. उसके बाद जब मान लिया कि रब की अब्द हुआ, एंड माइंड यू औरत के लिए लफ्ज अमत आता है, और ये हमें ताकत देता है कि हमसे कोई जब उलझे तो हम या तो कुछ सुकून रहें या वहां से उठ जाएं. ये 63 और 64 की लिंक बहुत क्लोज है. आगे दुआ सिखाई गई, और दुआ बहुत प्यारी है. वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा. 2 आयात पर मबनी दुआ है. ठीक है, और बताया जा रहा है that when they are with Allah at night, this is the dua that they always include. तो ये दुआ आखिरत के बारे में है बहुत. इसका मतलब जो दिल से रात को जागता है ना, उसको बड़ा पक्का यकीन है आखिरत का, अकाउंटेबिलिटी का, हिसाब किताब का, रोजे जजा और सजा का, वो यकीन रखता है. तो अमत और रहमान होने के लिए ये क्वालिटी तो जरूरी है कि आखिरत हमारी प्रायोरिटी हो. फिर ये जो हिस्सा है इसमें पर्सनल लेवल पे दुआ मांगी जा रही है, क्योंकि जो लोग माशाल्लाह इस हिस्से को जानते हैं उन्हें पता है कि आगे फैमिली के लिए भी दुआ आएगी, जो बहुत एक पॉपुलर दुआ है. बट यहाँ पर ये अपने लिए दुआ कर रहे हैं. हाँ, ये जमा के सीगे में कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इन प्लूरल, व्हिच मीन्स दे आर प्रेइंग फॉर एवरीबडी. They are also realizing that a lot of the sins are done in groups. वो अपने जैसे लोगों के लिए भी दुआ मांग रहे हैं. वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना. अस्रिफ, यहाँ पर वर्ड देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर ये लफ्ज चूज किया गया. और अस्रिफ, सरफ क्या होता है? सरफ होता है किसी चीज से मोड़ देना. रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह मोड़ दे हमें अज़ाब जहन्नम से. आप किसी चीज से मुड़ते तब हैं जब आप वहां पर पहुंच गए हैं. ठीक है, सरफ, ये वाला रूट बहुत दफा आया कुरान में.
صرفنا بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یاد دہانیاں بار بار لے کر آتے ہیں. دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, ٹھیک ہے, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت یا اوبیڈینس کی طرف پھیر دے. اس لفظ پہ ہم اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ بیکاز دیٹ مینز اٹس لٹرلی لائک, علماء نے اس کو ایسے سمجھا ہے, سلف نے اس کو ایسے سمجھا ہے کہ اصرف عنا سے مراد ہے کہ لٹرلی جیسے وہ دیکھ رہے ہیں اسے. پھرنا اس لیے کہا گیا کہ جیسے انہیں نظر آ رہا ہے عذاب جہنم, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو چیز سامنے ہے نا, یا اللہ ہمیں اس سے پھیر دے. یقین, امپلسٹ فیتھ کہ یہ ہے. آپ اسی چیز سے مڑنے کی دعا مانگیں گے نا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہے. ابھی کووڈ گزرا ہے, so a lot of people were COVID deniers and a lot of people were COVID believers. اور آپ کو بالکل رویے میں فرق صاف پتہ چلتا تھا. ایک گروپ کو لگتا تھا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو کیئر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہی کون صحیح اور کون غلط. ایک گروپ کو لگتا تھا کہ یہ ہے تو وہ کیئرفل. کون کیئرفل ہو کر دنیا میں زندگی گزارے گا جسے آخرت پر یقین ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت پہ اس طرح امپلیسٹ فیتھ ہی نہیں ہے, ہم اس طرح سے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ کبھی بھی یہ چیز آ جائے گی. سو دیٹ از اٹس ورتھ تھنکنگ کہ اصرف عنا انہوں نے یہاں پر کہا ہے, یقین ہے. پھر عذاب جہنم, ان عذابها کان غراما, یہاں ایک اور امپورٹنٹ ورڈ جو ہے وہ غرامہ ہے. وہ ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں کہ وہ عذاب کس طرح کا ہے. بے شک عذاب اس کا چپک جانے والا ہے. These are people who say, our Rabb, ward off the punishment of hell from us, for its punishment is inseparable. It's permanent. It's atrocious. مطلب ہر طرح کا لفظ وہ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا عذاب بہت برا ہے. غرامہ, غارمین سے غریم عربک میں کہتے ہیں قرض دار کو, somebody who's under debt. So چپک جانے والی چیز ہے, اور قرضہ بھی چپک جاتا ہے till you pay it off you're stuck. غرامہ رینسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جب کسی کو تاوان لیا جاتا ہے, جب اللہ نہ کرے اغوا کر لیا جائے, تو جب تک تاوان ادا نہیں ہو جاتا وہ بندہ اس سے چھٹ نہیں پاتا. ان عذابها کان غراما, چپک جانے والا ہے وہ عذاب چھوڑتا نہیں ہے جان. حسن البصری فرماتے ہیں نا, اچھا یہاں ابن کثیر میں ہے, الحسن فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں, everything that strikes the son of Adam then disappears does not constitute an inseparable permanent punishment. ہر وہ چیز جو ابن آدم کو چھوتی ہے, تکلیف چھوتی ہے, مگر وہ غائب ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے, وہ غرامہ نہیں ہے. The inseparable permanent punishment is that which lasts as long as heaven and earth. یعنی ہمیشہ رہنے والی سزا وہی ہے جو تب تک رہتی ہے جب تک آسمان و زمین, یعنی وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ والی دعا کرتے ہیں رات کے وقت. اور آپ دیکھیں راتوں کے وقت معافی مانگنا یہ خاص لوگوں کا کام ہے. سورۃ الزاریات آیات 17 and 18 and this is chapter 51, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں, اور بالکل صبح جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے, جو ڈون کا ٹائم ہوتا ہے, ٹوائلائٹ کے ٹائم پر وہ اللہ سے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. سورۃ السجدہ which is chapter 32, اس کی verse 16 میں کیا آتا ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. So beautiful. Their sides forsake their beds. ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. پھر سورۃ الزمر chapter 39 verse 9,
امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. یہ بہت آیت اہم ہے سمجھنا اس کے کانٹیکس میں. Is one who is obedient to Allah, prostrating himself or standing during the hours of the night, fearing the hereafter and hoping for the mercy of his Lord. اور پھر آگے ظاہر ان آیات میں آتا ہے کہ کیا یہ اس دوسرے شخص کی طرح ہو سکتا ہے. اس آیت میں جو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے. یحذر الآخرہ بھی ہے، یعنی وہ آخرت کے بارے میں بھی بہت کوشش ہے، پھر وہ یرجو رحمت ربہ بھی ہے، اسے رجا ہے، اسے امید ہے اللہ کی رحمت کی. اینڈ دیٹ از تقوی. You know, it's a combination of hope and fear. اور بہت دفعہ ہم رب سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن ہم صرف امید والا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایزی ہے، اسے برداشت کرنا ایزی ہے، اس کے ساتھ رہنا ایزی ہے، صرف امید ہے. پر یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہے. اچھا، اور رحمان ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. انہیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، مگر وہ رب کی سزا سے بھی ڈرتے ہیں. سو دے ڈونٹ گیٹ ٹو پومپس اباؤٹ دیئر عبادت. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اللہ کے لیے، تو آپ کو یہ کیا کیریکٹر سکیچ بن رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں مستقل اس نے خود کو کھپایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی ہمبل بھی ہے، بات بھی اچھی طرح کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ ایسے نہیں فیل کرتا کہ بس میں تو بخشایا، اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے نہیں. اسے ہر وقت یہ انسیکیورٹی رہتی ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، آخرت میں میرا انجام برا نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں نا، اللہ نہ کرے کہ ہم تو بہت نیک ہیں، دس از اے پرابلم ون کین ہیو وین ون اسٹارٹس کمنگ ٹورڈز دا پاتھ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، بہت تسبیح پڑھتے ہیں، ہم بہت چیریٹی کرتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے ہم بس سیٹ ہیں. یہ راتوں کو جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیفیت. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے قرار کی، یعنی جو پرماننٹ اسٹیشن ہے، جو پلیس آف ریزیڈنس ہے، مستقر قاف را سے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی بری جگہ ہے جہنم. انہیں بڑا کلیئر پتہ ہے کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے. وہ مقامہ، اور کھڑے ہونے کی جگہ، جو جواب دہی کے لیے انسان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہوگا نا، دے آر ویری کلیئر کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر ہیوملٹی بتائی گئی، اور جو ایک بہت اسکیری چیز انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائے، اور اس کی دعاؤں میں وہ شدت نہ ختم ہو جائے جو اللہ کے خوف کی شدت ہونی چاہیے. یہ جو آیات کا حصہ ہے اور عباد الرحمن کا، یہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ by the time we reach the end of it, you will see the character sketch of a very, very balanced person. ہماری دعاؤں میں خوف اور طمع دونوں ہونا چاہیے. So it should be a combination of fear of Allah and hope of Allah. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیجئے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بریڈ ہیں. He is one of the closest. حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، بٹ میرے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. So we do realize the place عمر has. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے. مگر حضرت عمر کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان ہوگا قیامت سے پہلے، وہ
سب جنت میں جا رہے ہیں اور اللہ نے ایک بندہ چنا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو مجھے بڑا ڈر ہے کہ وہ عمر نہ ہو. اور پھر وہ اسی کوٹ میں کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے مگر ایک کو جنت میں ڈالے گا، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ عمر ہے. یہ کہاں سے لائیں کمبینیشن، یہ بیلنس؟ نہ ادھر بہت زیادہ نہ ادھر بہت زیادہ. اچھا، تھوڑی سی قیام اللیل کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں. میرے سامنے کچھ کوٹس ہیں. ثابت البنانی کہتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ قیام اللیل ایک کانسٹنٹ ہیبٹ کے طور پر، ثابت البنانی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال خود سے اسٹرگل کیا یا مجاہدہ کیا کہ میں قیام اللیل پڑھنا شروع کر دوں یا اس کا عادی ہو جاؤں. تو وہ کہہ رہے ہیں 20 سال میں لگا رہا کہ یہ عادت مجھے ہو جائے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے جن کا میں بتا رہی ہوں. اور وہ آگے کہتے ہیں اینڈ آئی انجوائڈ اٹ فار 20 years. تو ایک ہیبٹ بنانے کے لیے کئی دفعہ کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ابن المبارک کہتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی روحیں تھیں یا سولز تھے نا پرانے زمانے میں، وہ انہیں نیکی کی طرف پش کرتے تھے. The souls of righteous people in the past used to push them to do good deeds, but our souls do not do what we want them to do except by force, so we have to force them. وہ کہہ رہے اب ہم جو لوگ ہیں وہ نیکیاں نہیں کر پاتے مگر یہ کہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں زبردستی کرنی چاہیے. کبھی ایسی بھی کیفیت ہوگی کسی کی کہ اس کے لیے نیچرلی ہے نیکیاں نا، اس کا دل ہی لگا ہوا ہے اس طرح، مگر کچھ کو فورس کرنا پڑے گا خود کو، کئی دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوگا. تو یہ سوچ لیں گے سارے جو احکامات ہیں قرآن کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی اور احمد میں حدیث آئی ہے، You should pray قیام اللیل for it is the habit of the righteous people who came before you. آپ کو رات میں تہجد قیام اللیل پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ان نیک لوگوں کی عادت تھی جو تم سے پہلے آئے تھے. And it will bring you closer to your رب. یہ تمہیں تمہارے رب کا قرب عطا کرے گا. Expiate for your bad deeds. تمہارے گناہوں کی مغفرت یا معافی کا سبب بنے گا. Prevent sin. یہ گناہ کرنے سے تمہیں روکے گا. اینڈ ایکسپیل ڈیزیز فرام دا باڈی. اور یہ جسم کی بیماریوں کی شفا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ رات کو جاگنا جو ہے اس سے تو اور حالت بری ہو جائے گی، لیکن دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے. اچھا، کیا گریٹیٹیوڈ یا شکر کرنے والا بناتا ہے قیام اللیل؟ مغیرہ ابن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل یا تہجد اتنا پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے ان کے پیر سوج جاتے تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور آگے جو کمیاں تھیں وہ معاف کر دی ہیں. Why do you do this when Allah has forgiven your past and your future sins? And he did not have any sins. But still it was said to him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, shall I not be a grateful servant? کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کو یہ بھی مسلم کی حدیث تھی اور یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ رات میں ایک وقت ہوتا ہے جبکہ مومن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی وہ اسے دی جاتی ہے، اور یہ گھڑی قبولیت کی ہر رات آتی ہے. یہ صرف رمضان میں نہیں آتی، یہ ہر رات آتی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یبیتون لربہم، اور پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ان کی پرائم کنسرن ہے کہ انہیں اللہ تعالی جہنم سے بچا لے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات سب سے نیچے والے آسمان پر آتے ہیں. descends every night to the lowest heaven when 1/3 of the night remains. جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں who will call upon me that I may answer him. کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی
بات کا جواب دوں. Who will ask of me that I may give him? کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں. Who will ask my forgiveness that I may forgive him? کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معافی عطا کروں. تو بہت اسپیشل ٹائم ہے, اس کو آہستہ آہستہ ہیبٹ میں لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے بڑا فائدہ فرمائیں گے. اچھا جی, یہ دعا پڑھ کر اور یہ جو ایک کیفیت ہے یہ جب آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتی ہے, اور ابھی تک جو بات آ رہی تھی وہ کیا چل رہی ہے, عباد الرحمن, پھر پہلی کوالٹی کیا ہے, یمشون علی الارض ہونا, تو ہیوملٹی ہے. ٹھیک. سیکنڈ کیا ہے, لوگوں سے جو پرووک کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں ان سے یا جہل کرتے ہیں, ان کا جواب ہم نے کیا دینا ہے. تیسری کوالٹی رات کی عبادت ہے. چوتھی کوالٹی دعاؤں کی کیفیت ہے کہ دعا کس طرح کی مانگی گئی. یہ ساری چیزیں کر کے ایک دم ایک دنیاوی چیز کی طرح ہم آ جاتے ہیں, اور وہ ہے اگلی آیت جو کہ حد سے زیادہ اہم ہے, and that is about spending habits. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا, اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, know that لم is stronger than لا, ہرگز بھی وہ اسراف نہیں کرتے. They do not squander, they are not extravagant when they spend. اور پھر دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے, وَلَمْ يَقْتُرُوا, قطرا, نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں, نہ ہی وہ ہاتھ بہت زیادہ بخیل ہیں یا سٹنجی ہیں یا مائزرلی ہیں کہ وہ روک کے رکھتے ہیں, کنجوسی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور ان کی جو سپینڈنگ ہے نا وہ ان دونوں کے بیچ میں قوامہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, پرفیکٹ. کائنڈ آف جو آیات چل رہی نا اس میں یہ کہیں بیچ میں یہ حصہ آ رہا ہے. اور ہمارا جو مال کے ساتھ تعلق ہے نا وہ بہت زیادہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہمارا پرائرٹیز کیا ہیں, رب کے ساتھ تعلق کیا ہے, اپنے ساتھ تعلق کیا ہے, دنیا کے ساتھ تعلق کیا ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. ہاؤ یو ڈیل ود یور منی از اے ڈسٹنگوشنگ فیکٹر دیٹ سیز سو مچ اباؤٹ اس. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, میں جب بھی پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں یا رب آپ کا قرآن کچھ بھی نہیں چھوڑتا, ہمارا جو جس چیز کے ساتھ تعلق ہے. اچھا اس کو ذرا سا اب سمجھتے ہیں. بیلنس ان اسپینڈنگ, تو پہلی چیز یہ بتائی کہ اسراف نہیں کرتے, اور یہ کچھ کی اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں, یہ ہمیں آنی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ان کا مقصد کیا ہے. پیسہ پھینکنا آپ اردو میں کہیں گے, یا شاہ خرچ ہونا, اللہ کے راستے میں شاہ خرچی بہت اچھی چیز ہے, مگر اور دل بڑا ہونا بہت اچھی چیز ہے. مگر یہاں میں ایک حدیث دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث tell us that simplicity is a part of faith. سادہ زندگی. اسکوانڈرنگ اور ایکسٹراویگنس پہلے ہم دیکھیں گے ہم کرتے کیوں ہیں. اس کا 90% تعلق اپنی صرف خواہشات سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. لوگ کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں, لوگ کیسے دیکھیں گے. جتنا زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. یقین کیجئے تہجد ان ساری اسپرچل بیماریوں کا علاج ہے بہت حد تک. یہ جو اتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا کہ لوگ کیا سوچیں گے. دیکھیں اگر 6 جوڑے ہیں تو بھی گزارا چل رہا ہے, ہمیں 12 کیوں چاہیے. جب میں پچھلی دفعہ اس سے ملی تھی تو بھی میں نے یہی پہنا ہوا تھا, ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بھی میں نے وہی پہنا ہوا ہو, ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال بھی میں نے یہی پہنا ہوا, ایسا نہ ہو کہ پچھلی فیملی کی شادی میں بھی میں نے یہی پہنا ہوا تھا. It never stops. اچھا یہ سب ایگزامپلز ہم دیکھیں گے, پہلے ہم ذرا سا لفظ اسراف کو سمجھ لیتے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ضرورت سے زیادہ خرچنا اسراف ہے, ٹھیک ہے, that's extravagance. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر خرچنا جو اللہ کو پسند نہیں, چاہے وہ 1 دینار یا 1 پائی ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اسراف ہے. پورا ڈائنامک چینج ہو گیا. ابن عباس feels spending even a single penny on those things which displease Allah are a form of israf. تو کوئی ایسی ڈریس جس میں رب آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا,
کوئی ایسی چیز جو ہم شوئنگ آف، کوئی حرام چیز خرید، چاہے آپ نے ایک چیز لی وہ سارا اسراف میں چلا جائے گا. حلال چیز یا مباح چیز، حلال اور مباح کا فرق یاد ہے نا. حلال از allowed, permissible. مباح از آلسو سملر کہ اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بٹ اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ ہیپنس. ٹھیک ہے، اس میں بھی مور دین نیڈڈ وہ اس کو اسراف میں لے جاتا. مثلاً اگین میں ایگزامپل دوں گی، پاکستان میں جنرلی ہماری کمزوری کپڑے نیڈ. When does it translate into want? When do we cross that thin line? Crockery need, cutlery need. اب آپ کہہ رہے نہیں، اور میں تو بڑی سستی چیزوں کا ریلیٹیولی ایگزامپل دوں گی جو کسی کے لیے سستی اور کسی کے لیے مہنگی بھی ہو سکتی ہیں. ہم کہیں کہ اب یہ 30 سال سے میں نا کارننگ ویئر یہی والا استعمال کر رہی ہوں، اب نئے ڈیزائن پہ جانا چاہیے. کیوں؟ کیا وہ ضرورت ہے یا وہ خواہش ہے؟ یہ اپنے آپ کو چیک کیا کریں. پھر ہم خواہش کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اب کہتے ہیں اچھا میں یہ کرتی ہوں، میں 30 سال پرانا والا نا کسی کو دے دیتی ہوں تاکہ میں اپنے دل کو کہہ سکوں کہ میرا اب نیا 60,000 روپے کا خریدنا بنتا ہے. سو اٹس اوکے، ٹیکنیکلی اٹس ناٹ a sin, but then this becomes a spending habit in everything that we do. پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا اسراف میں اور کیا چیز شامل ہے؟ نمبر 3، spending to show off for ریا. آپ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور رب ہمیں اس میں تو معاف ہی کر دے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری تو ہر خرچ اسی لیے ہے. اگر ہماری ضرورتیں دیکھیں نا بہت چھوٹی ہیں، بندہ بہت کم میں سروائیو کر سکتا ہے. یہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے when if you really go for Hajj and if it's not extremely fancy as a Hajj, then you realize you actually can survive with much less. مگر کیونکہ اگین لوگ تو زندگی یہی ہے، لوگ سادگی کہاں گئی، بہت پیچھے کہیں رہ گئی. اچھا اس سب کا نقصان ایک اور کیا ہے؟ مال تو خرچ ہو ہی رہا ہے. آپ اور میں دنیا میں ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ لے کر آئے ہیں، ہر ایک کو 24 گھنٹے دیے گئے ہیں. اس میں سے پھر بہت سارا وقت اس سب چیز کی نقص درست کرنے میں چلا جاتا ہے. ہم اس کو ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اسی کو سنوارتے رہتے ہیں. اب اگین میں کہہ رہی ہوں ضرورت ایک اور چیز ہے. آپ کو ریپیئرس کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی چیز پرانی ہو گئی، آف کورس اللہ کا فضل ہے، وہ فضل نظر آنا چاہیے. آپ کو ڈیسنٹ کپڑے پہننے ہیں، آپ کو اپنی افورڈنگ حساب سے پہننے ہیں، آپ کو اچھا نظر آنا ہے، آپ کو خوش لباس نظر آنا ہے. بٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی اور اپنے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ لوگ ہم سے امپریس ہوتے چلے جائیں؟ تو وہ ہماری پھر کمزوری بن جاتی ہے. اسلام نے ہمیں ویلتھ کی اجازت دی ہے. The concept of zakat tells you that you're allowed to save and that is okay, but within limits set by Allah subhanahu wa ta'ala and earning halal. اب دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ وَلَمْ يَقْتُرُوا، کہ بندہ بالکل ہی ہاتھ روک کے رکھ لے، جہاں دینا ہے وہاں بھی ہاتھ روک کر رکھ لے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جسٹ آپ کو حدیث کا بتا رہی ہوں، کہ مال میں مڈل پاتھ، یعنی اگر آپ امیر ہیں تو بھی مڈل پاتھ رکھیں، اگر غربت ہے تو بھی مڈل پاتھ رکھیں، اور عبادت میں بھی مڈل پاتھ رکھیں. He said it's a better and ahsan thing to do. بہتر یہی ہے، چاہے غربت ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے عبادت ہو، بیچ کا راستہ احسن ہے اور بہتر ہے. یہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس کو سنیے، جس بتا رہی ہوں. He who avoids spending too much or too little is never dependent on others. وہ جو بہت زیادہ خرچنا اور بہت کم خرچنا اس ایٹیٹیوڈ سے بچ جاتا ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی نہ بہت زیادہ خرچنا اور نہ بہت کم خرچنا. اچھا بہت کم خرچنا
تو سمجھ آتا ہے کہ پھر ہمارے پاس پیسہ جمع ہوتا چلا جائے گا اگر ہم کنجوس ہوں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا ہم اس لیے کسی پر محتاج نہیں ہوں گے. لیکن بہت زیادہ خرچنے میں بھی ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ہاں کیونکہ جب بہت زیادہ خرچتے ہیں تو پھر مال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دونوں ہی چیزیں ہیں. پھر یہ کہ ہر ایک کا حق ہے. وہ جو حدیث آپ کو ریسنٹلی میں نے بتائی تھی, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِلزَّوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. Your own soul or nafs has a right upon you, and your visitor has a right upon you, and your spouse has a right upon you. So it's all about balance. تو خرچنے میں یہ ساری چیزیں تو بہرحال دیکھنی ہے کہ ہر چیز جو خرچیں وہ دیکھ کر خرچیں. اچھا, اس میں مجھے کل بڑی پیاری حدیث ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو وزٹ کرتے ہیں, اور وہ بہت بیمار تھے حجت الوداع کے موقع پر, اور اتنے بیمار تھے کہ انہیں لگ رہا تھا, یہ بہت عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص, انہیں لگ رہا تھا کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی زیادہ تکلیف میں ہوں, I am in a lot of pain and I am a man possessing wealth. میرے پاس مال ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. And there is none to inherit from me except only one daughter. میرے انہیریٹر صرف ایک بیٹی ہے. Should I give 2/3 of my property as صدقہ؟ انہوں نے کہا میں 2/3 صدقہ دے دوں, بس 1/3 بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں, کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا کیا میں اپنی پراپرٹی کا آدھا دے دوں صدقے کے طور پر, 1/2؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں. Should I give 1/3 in charity؟ 1/3 میں اللہ کے نام ول کر دوں کہ میرے بعد دے دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا نہیں. پھر جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا give 1/3 in charity and that is quite enough. اسی سے وہ رولنگ نکلی ہے جو آپ کو جب وصیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کی تھی کہ آپ 1/3 اپنی کل مال کا وصیت کر سکتے ہیں جو آپ کے ایئرز نہیں ہیں یا ورثاء نہیں ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا to leave your heirs rich is better than to leave them poor begging from people, that you would never incur an expense seeking therewith the pleasure of Allah, but you would be rewarded thereof even for a morsel of food that you put in the mouth of your wife. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ورثاء کو امیر چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے محتاج ہوں یا فقیر ہوں, اور تم کوئی خرچہ نہیں کرتے اپنی فیملی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ جو تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کے منہ تک پہنچتا ہے, اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے. So آج کے دور میں تو الحمدللہ females also earn, but I was thinking اللہ تعالیٰ نے بہت for majority cases مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا نیکی کا سامان بنا دیا ہے, because we don't really it's our right as women but سبحان اللہ they are constantly rewarded for it. اور اگر عورت اپنی فیملی پہ خرچتی ہے تو اس کو تو اور زیادہ اجر ہے, because اس کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی فیملی پر خرچنا, پر سبحان اللہ اگر وہ پھر بھی خرچتی ہے تو اس کو اور زیادہ. لیکن یہ بہت بڑی اللہ نے نیکی کا ذریعہ فادر کے لیے, شوہر کے لیے, بیٹے کے لیے, جو بھی خرچ رہا ہو اس کے لیے بنایا. تو this was so beautiful. I said Allah's messenger would I survive my companions. اب دیکھیں سعد جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے جو ساتھی صاحب ہیں ان سے زیادہ زندہ رہ پاؤں گا. He, that is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, said, if you survive them, then do such a deed by means of which you seek the pleasure of Allah, but you would increase in your status in religion and prestige.
اگر تم سروائیو کرو, اگر اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے تو تم ایسے کام کرنا جس سے تم اللہ کی رضا پاؤ, اور تمہیں دین میں یعنی اگر وہ بیمار تھے, ٹھیک ہے, بہت تکلیف ہے, اگر تم بچ جاتے ہو نا اس بیماری سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دیتا ہے اس سے, تو تم ایسے کام کرنا جن سے اللہ راضی ہو اور دین میں تمہارا مقام اور زیادہ بڑھے. You may survive so that people would benefit from you. یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے, مگر میں پوری حدیث اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی مزید دے دے تاکہ لوگ تم سے فائدہ حاصل کریں. میں اب سوچی تھی کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے, کسی بیماری سے بچا لیتا ہے, کسی بڑی تکلیف دہ سچویشن سے ہمیں بچا لیتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنی بلاؤں سے رب ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے, یہ کیوں دیا ہوا ہے نا؟ You may survive so that people would benefit from you and others would be harmed by you. ہو سکتا ہے کچھ کو تم سے نقصان بھی, اور پھر سعد بن ابی وقاص نے ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں کی, یعنی اللہ کی راہ میں کسی کو تکلیف بھی پہنچائی ہوگی, وہ اگر جنگ ہوئی ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam further said, Allah complete for my companions their migration and not cause them to turn back upon their heels. یعنی اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت مکمل کروا دیجئے اور انہیں ان کے قدموں پر کبھی دین کے راستے میں واپس نہ مڑوائیے گا. انسیڈنٹلی حضرت سعد اور جس صحابی کا ذکر ہے حدیث میں, ان کے ذریعے چائنا میں اسلام پھیلا تھا. سو you know, he got a chance, he got a second life, and then he used the time he got, because انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے اللہ وقت دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے. A lot of us have, we might have fought an illness. اللہ تعالیٰ, ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں رب مجھے اتنا ٹائم دے رہا ہے, وہ کیوں دے رہا ہے, پر رب تعالیٰ کسی وجہ سے دے رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خود کو خرچ کریں. کمنگ بیک ٹو دس, جو خرچنے کی بات ہم کر رہے ہیں آیا نمبر 67 میں, اٹس ریئلی ٹرولی امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خرچنے کے حوالے سے ہمیں بالکل کلیئر بتا رہے ہیں کہ نہ یہ ایکسٹریم اور نہ وہ ایکسٹریم. خود کو جو چیک کرنے کے لیے فیو ٹپس ہیں, وہ بڑی سمپل ہیں. بندہ خود سے پوچھے کہ کیا واقعی جب کوئی چیز ہم خرید رہے ہوں کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا یہ صرف میری خواہش ہے, از اٹ اے وانٹ اور از اٹ اے نیڈ. دوسرا, یہ ضرور دیکھیے کہ کوئی بھی چیز خریدنے کی اگر وہ ضرورت بھی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور نعوذ باللہ اگر اس میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں, لوگ کیا سوچیں گے والا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے, تو دین وی آر ان اے بٹ آف اے ٹائٹ اسپاٹ. ہم اپنے لیے آزمائش کا سبب بن رہے ہیں. یہ کہنا آسان ہے, میں سمجھتی ہوں, اور اپنے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے کہہ رہی ہوں, بٹ دیز آر ایکوائرڈ ہیبٹس. ویری سلولی اینڈ گریجولی انسان اپنے آپ کو بہت حد تک اس سے نکال سکتا ہے, اور اس میں آسانی کا ایلیمنٹ اور سادگی کا ایلیمنٹ بہت بہت اچھا ہے. اگر اندر سے وہ ایک انر سولیلوکی ہے نا, ایک آواز آ رہی ہے اندر سے کہ لوگ کیا سوچیں گے, اچھا یہ میرے گھر آئیں گے تو یہ کیا سوچیں گے, میرے گھر کے بارے میں کیا سوچیں گے. میں پھر کہہ رہی ہوں, ہائیجین, صفائی,
یہ نہیں حکم ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوں یا بالکل ہی خراب حالت میں پھر رہے ہوں یا بال اپنے برے حال میں رکھے ہوئے. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. ایک شخص جو بہت برے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ نے کیا تجھے مال نہیں دیا؟ سو آف کورس یو ٹیک کیئر آف یور سیلف, یو مینٹین یور سیلف, بٹ یو ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ دی ادر پرسن ڈاؤن. اینڈ لائف از ناٹ اے کانسٹنٹ کمپٹیشن آف ہاؤ یو یوٹیلائز یور ویلتھ. اچھا, بخل کے حوالے سے میں نے یہ مثال دی تھی کہ اپنی فیملی پہ بھی اچھا خرچنا چاہیے, اور جیسے کہ یہاں پر تھا کہ ان کے لیے انہیریٹنس چھوڑ کے جائیں. ایک چیز اگین وہ جو بیلنس اور اس کی کمی ہے, مثلا ہم اولاد سے بہت زیادہ, ہم سب اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں یا اپنی فیملی سے, اپنے اسپاؤس پہ ہم خرچ دیتے ہیں, اپنے گھر پہ خرچ دیتے ہیں. There's a difference between spending on them which Allah wants us to, اور اس کا تو اجر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لقمہ بھی ان کے منہ میں ڈالو تو اجر ہے, بٹ انڈلجنس ایک اور چیز ہے. ہم اولاد کے معاملے میں اکثر انڈلجنس کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی ان پہ ہم اسراف کر لیتے ہیں. ہم اپنی جان پہ تو کہیں گے اچھا اب تو میں تو اچھی بچی بن گئی ہوں, میں نے تو قرآن پڑھنا شروع کر لیا, ابھی تو سادہ زندگی, ابھی 40 کراس کر لیا, ابھی کیا ٹھیک ہے نا, ٹائم گزر گیا. پر بچے پہ ہم کہتے ہیں, یا جو ہماری رشتے, جو ہماری کمزوری ہیں, ہم ان پہ کہتے ہیں مطلب جتنا مرضی خرچ ہو. And indulgence as a form of winning affection of children is not very good parenting. مال کے ذریعے سے, اور یہ اسلامک کلچر نہیں ہے کہ جتنا ہم مال خرچیں گے وہ بچہ اتنا زیادہ ماں باپ سے پیار کرے گا یا اس کی عزت کرے گا. بچوں سے اپنا تعلق صرف اس بنیاد پر نہ رکھیے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کتنا رہے. There should be more that you're bringing on the table as a parent. اب ہم اگر دین کے راستے کی طرف بھی جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں میں بہت بیلنس کر رہی ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ بیلنس کر رہی ہوں. میں کیا بیلنس کر رہی ہوں؟ میں انہیں خوب کھانے کھلا رہی ہوں, میں انہیں باہر لے کے جا رہی ہوں, میں ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کر رہی ہوں, میں بیلنس کر رہی ہوں. بیلنس میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے نا, صرف مال تو نہیں ہے. اور مال تو پتہ نہیں آپ نے خود کمایا ہے یا آپ کو کہیں اور سے کمایا ہوا ملے, بٹ ضروریات کا خیال رکھنا, پرائرٹیز رکھنا, ہیلتھ, ایجوکیشن, فائن, بٹ کیا ایجوکیشن میں دنیاوی صرف ایجوکیشن ہے یا کوئی دوسری ایجوکیشن پہ بھی تھوڑی بہت ہی محنت کی ہے یا پیسے لگائے یا ٹائم لگایا؟ ایسے لگتا ہے نا کہ اولاد کو بندہ پریپیئر ہی دنیا کے لیے کر رہا ہے, جب صرف دنیا کے لیے پریپیئر کر رہا ہے تو وہ صرف دنیا ہی, that's how it is. آپ سوچیں نا حضرت, یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منع کر رہے ہیں کہ سارا اللہ کے راستے میں نہ دے دو, تم اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کے جاؤ, اور وہ بھی اجر کا سبب ہے. پر دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, سارا اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ, ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوئی کہ ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ کا کیا ہوگا سسٹم, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ساری بات دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنے کی ہے. So your relationship with money, your relationship rather with spending, tells us a lot about how our relationship is with Allah subhanahu wa ta'ala. And that's something we really, really, really need to be careful about. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم تجعلنا من عباد الرحمن. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.